بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نعبد و ایاک نستعین۔ آج مجھے اندازہ ہے کہ ایک تھوڑے سے آکورڈ ٹائم میں آپ لوگوں کو ہم نے تکلیف دی ہے، بٹ وی ور ہوپنگ کہ فیصلہ جو ہے وہ پورے 11:30 بجے سنا دیا جائے گا اینڈ ویل بی ڈن ود دس بیفور 12 o'clock۔ بٹ فیصلہ لیٹ سنایا گیا ہے، اس لیے آپ کو تھوڑی سی نماز کے ٹائمنگ کے حوالے سے تکلیف ہوئی، اس کی معذرت ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، کیونکہ ہمیں یہ اندازہ تھا پچھلے چند دنوں سے جو عدالتی ماحول بنا ہوا تھا اور جس طریقے سے چیزیں سامنے آ رہی تھی اور جس طریقے سے چیزوں کا بار بار ذکر ہو رہا تھا مختلف چینلز کی طرف سے، مختلف وکلاء کی طرف سے، مخالف پارٹیوں کی طرف سے، مگر جس طریقے سے یہ سزا سنائی گئی ہے یہ ٹوٹل پاکستان کے عدالتی نظام کے کلیپس کی عکاسی کرتی ہے۔ اس ملک میں کس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور کس طریقے سے عدالتی پروسیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط، پھر پنجاب کے مختلف ATC کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے ججز کے خطوط جو ہیں، اور پھر اس کیس کے فیصلے کا ایک دفعہ نہیں بار بار مؤخر ہونا، اور پورے ٹرائل کے دوران یہ چوتھے جج صاحب تھے، ایک جج تبدیل ہوا، دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر یہ چوتھے جج تھے۔ بار بار فیصلوں کا مؤخر ہونا ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اوبویسلی کسی نہ کسی قسم کی مداخلت تو تھی، کوئی نہ کوئی ایجنڈا تو پیچھے تھا جس وجہ سے اس کو لیٹ کیا جا رہا ہے۔ ججز جو بار بار چینج کیے جا رہے تھے، اوبویسلی اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ 4 ججوں کا ایک ہی فیصلے میں ایسے ہٹایا جانا یہ بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ القادر ٹرسٹ کیس جس میں آج عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے، وہ بھی دیگر مقدمات کی طرح قطعی بے بنیاد، من گھڑت اور جھوٹا کیس ہے، اور یہ کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جھکانے کے لیے، یا شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، نہ پہلے کیسز میں ایسا ہوا ہے نہ اب ایسا ہوگا۔ دیگر کیسز کی طرح یہ کیس بھی ایک سیاسی انتقام اور انصاف کا قتل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس غیر منصفانہ طریقے سے اس ٹرائل کو چلایا گیا ہے، جس طریقے سے چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کو انصاف کے عدالتی قتل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اس سزا کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بریت کا کیس تھا، بریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر اس کیس کو انصاف اور قانون کے قاعدوں کے مطابق، اصولوں کے مطابق سنا جاتا، ٹرائل کیا جاتا، تو کوئی قانون ایسا نہیں تھا جس کے تحت عمران خان صاحب کو سزا دی جا سکتی تھی یا ان کی اہلیہ کو سزا دی جا سکتی تھی۔ ان کی اہلیہ تو کوئی جو ہے وہ عہدہ نہیں رکھتی تھیں سرکار میں، صرف ایک ٹرسٹی تھی، اور ٹرسٹی ہونے کا اتنا بڑا جو ہے وہ سزا دی گئی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر میں کہوں گا پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ وہ سزا صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ذات کو تکلیف دینے کے لیے کی گئی، جس کا ذکر آج انہوں نے خود بھی کیا وہاں پہ۔ اور آپ ان کا حوصلہ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم بھی بشرا بی بی جب پشاور سے اڈیالہ کے لیے پہنچی، جب انہوں نے کہا کہ یہ پہنچ نہیں سکی اور وہ پورے 11:45 بجے وہاں پہنچ گئی تھی، وہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں سے گئیں، اپنا سامان، اپنی ہر چیز لے کے گئیں کہ یہ فیصلہ اگر خلاف ہوتا ہے تو میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ڈر نہیں تھا، حق کے ساتھ کھڑی تھی، اور ان کے میاں جو ہیں وہ آلریڈی حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا پا رہے ہیں پچھلے کئی سینکڑوں دنوں سے۔ سو آج بھی انہیں وہاں پہ انہوں نے جس وقت سزا سنائی گئی، ان کو کسٹڈی میں لیا گیا، وہ صرف اور صرف خان صاحب کو تکلیف دینے کے لیے۔ اس کیس میں نہ عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی فائدہ، نہ ان کی بیگم صاحبہ کا،
نہ ان کے اکاؤنٹس میں کوئی پیسے آئے، نہ ان کے بیگم کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے، باہر سے پیسہ آتا ہے۔ نواز شریف صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں، 15 ملین پاؤنڈ کا گھر جو ہے وہ جب 30 ملین پاؤنڈ میں بیچا جاتا ہے تو این سی اے اس کے اوپر ایک کریٹک قسم کی یا ایک آؤٹ آف دا بلو قسم کی جو ایک ٹرانزیکشن ہے اس پہ ایکشن لیتی ہے، اس پہ وہاں پہ کارروائی ہوتی ہے۔ ملک ریاض صاحب کا آپ نے سنا نام آیا، پھر وہ آؤٹ آف کورٹ معاہدہ ہو جاتا ہے، اس معاہدے کے تحت وہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں پاکستان سپریم کورٹ میں، کیبنٹ کا ذکر آتا ہے، پیسوں کی منتقلی جو ہے وہ کیبنٹ کے فیصلوں سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، سو وہ بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر آپ نیب ترامیم نہیں دیکھ لیں تو جو کیبنٹ کے فیصلے ہیں ان کو اس طرح چیلنج نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے۔ یہ قانون اور یہ ترمیمیں بھی ان کی گئی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کسی قسم کی امیونٹی، عمران خان نے کوئی کرائم نہیں کیا ہے، عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے۔ میری ابھی بات ہو رہی تھی خان صاحب کے وکیل سے، سلمان صفدر صاحب سے، تو انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی، انہوں نے کہا کہ اس کیس میں جو چیز نہیں ہے وہ کرپشن نہیں ہے۔ بھائی کرپشن کیا ہے؟ ذاتی گین، فائنینشیل گینز، کرمنل پروسیڈز، مس اپروپریشنز۔ میں بھی چند دن پہلے آپ کو یہیں اسی ہال میں بتا کے گیا کہ جو نیب کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز نے ایک بیان دیا، اس میں اس نے یہ کہا کہ نہ تو یہ کرمنل پروسیڈز ہیں، نہ یہ مس اپروپریشن ہے، اور نہ یہ فائنینشیل گینز ہیں۔ سو اٹ از ناٹ ایون اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ کرپٹ پریکٹسز کہاں سے آ گئی؟ اس ملک میں ایک یونیورسٹی بنانا، ایک ٹرسٹ کے تحت یونیورسٹی بنانا، جس کو آج یہ کہہ رہے ہیں شیم ٹرسٹ ہے، اس ٹرسٹ کے نیچے یونیورسٹی بنانا تاکہ اس یونیورسٹی میں بچے جو ہیں وہ سیرت النبی کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے مختلف سبجیکٹس میں 100% مفت دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ گناہ ہے عمران خان کا۔ عمران خان کی فیملی کو اس ملک میں فلاحی کام کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ اسی قسم کے ٹرسٹ جو ہیں وہ شوکت خانم کے بھی تھے، نمل کے بھی تھے، اس پہ بھی انہوں نے جان توڑ کوشش کی۔ پچھلے کئی سالوں میں بہت سے موقعوں پہ آپ نے دیکھا کہ شوکت خانم کے اوپر انہوں نے اپنی پوری جان لگائی، زور لگایا، اسی طریقے سے نمل کو تنگ کیا، اور یہ الٹیمیٹلی یہ اس کیس میں چیزوں کو کہاں سے اٹھا کے کہاں نتھی کر کے، سو اس ملک میں فلاحی ادارے قائم کرنے والی فیملی کو سزا دی جاتی ہے، دنیا میں انہیں عزت دی جاتی ہے، ساری دنیا ان کی کال کے اوپر، پاکستان ہی کیا، پاکستان کا بچہ کیا، بین الاقوامی دنیا بھی ان کی کال کے اوپر جو ہے وہ فلاحی کاموں میں شامل ہوتی ہے۔ مگر ہمیں اس ملک میں آج ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کو، اس ملک کے سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے قائد کو فلاحی کام کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے۔ اس ملک کا بچہ سراپا احتجاج ہے۔ اور وہ شخص جو عمران خان سے محبت کرتا ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، آج وہ سراپا احتجاج ہے۔ اس کا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ وہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گا کہ اس ملک میں جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں ان کو یہ سزا دی جاتی ہے، سزائیں سنائی جاتی ہیں، ان کی فیملی، ان کی اہلیہ کو سزا سنائی جاتی ہے، اور پھر وہ ادارہ جس میں لوگ مفت دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی فورفیٹ کر لیا جائے۔ مگر عمران خان نہیں جھکے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ عمران خان صاحب کو ان ہتھ کنڈوں سے جھکانا چاہتے ہیں تو وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کیس کے آغاز سے لے کر اب تک قانون اور انصاف کے تمام اصولوں کو مکمل طور پہ فراموش کیا گیا۔ میں بھی آپ کو جج صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھ کے سناؤں گا، میں وہ کاغذات ساتھ لے کے آیا ہوں، جس کی واضح مثال 9 مئی 2023 کو عدالتی احاطے سے عمران خان صاحب کی غیر قانونی گرفتاری اور جس مینر میں وہ گرفتاری کی گئی تھی، جس سے لوگوں کو پرووک کرنا چاہتے تھے، اور وہ جس حوالے سے وہ کمیشن آج بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ پہلے دن سے اسی طرح ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف تمام کیسز جھوٹے، لغو، ضعیف، کمزور، ان کی
پلے کچھ نہیں ہے, کوئی سبسٹنس نہیں ہے. اور یہ کیس بھی اسی قسم کا ایک کیس ہے. یہ ایک بے بنیاد, شرمناک اور بھونڈا کیس ہے جو کہ اسی طریقے سے ہائر کورٹ میں, ہائر فورم پہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا یہ فیصلہ, جس طریقے سے باقی فیصلے پھینکے گئے. ہم اس سزا کو جس سے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم اس کو ہائر فورم پہ چیلنج کریں گے, ہائر کورٹ پہ چیلنج کریں گے. ہم ہر ایک دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اور مجھے پتا ہے کہ جس وقت یہ ہائر کورٹ میں لگے گا, یہ پہلی پیشی پہ فارغ ہونے والا کیس ہے, اس لیے کہ اس میں کچھ نہیں ہے. امبیرسمنٹ کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے جنہوں نے یہ کیا ہے اور کروایا ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ دنیا دیکھ رہی ہے, قوم دیکھ رہی ہے کہ فیصلہ لکھا کیا جائے گا. نہ یہ سیاہ حروف سے لکھا ہوا فیصلہ کوئی بھولے گا, اور نہ اس فیصلے کو کرنے والوں کو کوئی بھولے گا. وہ ججز جو اس قسم کے فیصلے لکھتے ہیں, تاریخ ان کو بھی نہیں بھولتی ہے, قومیں ان کے نام بھی نہیں بھولتی ہیں, اور قومیں فیصلے بھی نہیں بھولتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے, یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. کینگرو کورٹ سے سنائی گئی سزائیں جو ہے وہ عمران خان کو جھکا نہیں سکتی ہیں. عمران خان حق کے ساتھ کھڑا تھا, کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. آج میرے آنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ 2 وزیر کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں, کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے میڈیا پہ وزیر قانون بھی تھا اور ایک وہ انفارمیشن کے وزیر صاحب بھی تھے. ادھر سے پیسہ آیا, ادھر سے پیسہ آیا. وہ بھائی ادھر ادھر سے آیا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے گھر کتنے پیسے آئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے کیا اس سے ایک کوڑی بھی استعمال کی ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے. بار بار آپ بند لفافے کی بات کرتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ بند لفافہ تو اب آپ کی تحویل میں ہوگا نا. اب تو کیبنٹ ڈویژن آپ کے پاس ہے, وزارت عظمیٰ پہ آپ انسٹالڈ ہیں. وہ بند لفافے کا ذکر کرتے ہیں تو کھول لو نا بند لفافہ. کس نے کہا کہ بند لفافے کو بند رہنے دو؟ بھائی پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آیا. کیا آپ نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو بلا کے کیا تحقیق اور تفتیش کی ہے؟ پیسہ تو ان کے اکاؤنٹ میں انویسٹ ہوا, بانڈز خریدے گئے. آپ یہ بتائیں کہ کیا رجسٹرار سپریم کورٹ کو بلایا آپ نے؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا جو رول ہے سپریم کورٹ کا اس وقت, کیا آپ نے اس کی بھی تحقیق کی؟ کیا آپ نے اس کو بھی اپنے فیصلے میں شامل کیا, یا آپ کو صرف عمران خان نظر آیا تھا جس کا اس میں کوئی کردار ہی نہیں تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نقائص ہیں جو اس فیصلے میں موجود ہیں, اور یہ جب ہائر کورٹس میں جائیں گے تو یہ چیزیں بالکل آپ کے سامنے آئیں گی. یہاں پہ نیب کا تو میں نے ذکر کر دیا. ایک چیز بڑی ضروری ہے اور وہ ہے کنڈکٹ آف دا جج. یہ جو جج صاحب ہیں, جنہوں نے فیصلہ سنایا, جج صاحب ناصر جاوید رانا صاحب جو ہیں, یہ ایک سن 2004 کی ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے, انہوں نے جج صاحب کے حوالے سے کچھ کمنٹس جو تھے وہ لکھے تھے. انہوں نے کہا کہ he has a strong tendency of committing any mischief. یہ جج صاحب کے حوالے سے لکھا گیا. And is absolutely unfit for judicial service. His judicial powers are withdrawn. It is directed that another judicial officer be posted in his place. This was a case. یہ ایک راول پنڈی کا کیس تھا, سو موٹو کیس نمبر 1 of 2004 decided on 26th October. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ magistrate in circumstances had deliberately misconducted himself and passed illegal orders handing over a senior lawyer in police custody in an atmosphere and in a manner
which had seriously jeopardized the sanctity attached to the court of law and had not observed the legal formalities before passing the remand order. एक जज तब्दील, दूसरा जज तब्दील, तीसरा और चौथा जज ये आता है जिससे 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिक्लेयर कर देती है कि ही इज अनफिट फॉर जुडिशियल सर्विसेज, और फिर कहा जाता है कि वो उनको वहां से हटाया जाए। उसके बाद ये हाई कोर्ट के हवाले किया जाता है। हाई कोर्ट ने क्या किया क्या नहीं किया, नीचे इनके साथ क्या हुआ, बट पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत कोई नहीं है। और जब उसका चीफ जस्टिस, ये याद रखिएगा, ये फैसला था नाजिम हुसैन सिद्दीकी, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो ये कह रहे हैं कि ही इज अनफिट फॉर जुडिशियल सर्विसेज। तो इमरान खान साहब को एक ऐसे जज साहब को लाके सजा दिलवाई जाती है जिन जज साहब को सन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि ये जुडिशियल सर्विसेज के लिए अनफिट हैं। मेरे ख्याल में क्योंकि जितने बाकी फिट जजेस थे इस वक्त मौजूद, या तो वो ये जो फैसले करवाना चाहते थे उनके कहने पे फैसले लिखना नहीं चाहते थे, और या वो ये समझते थे कि इस केस में इमरान खान साहब को सजा नहीं हो सकती है, इसलिए इन साहब को लाया गया। बहरहाल ये सब चीजें जो है हायर कोर्ट में चैलेंज होंगी। हम तो सिर्फ ये कहेंगे ये फैसला जो है ये कलैप्स है, मैं बार बार कहूंगा कलैप्स है हमारे जुडिशियल सिस्टम का। वो लोग जिन्होंने सरे महल बनाया, वो लोग जिसने एवनफील्ड बनाया, वो लोग हुकूमतों में बिठा दिए गए, और वो शख्स जिसने दीनी और रूहानी तालीम के हवाले से अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई उसको तुम सजा सुना देते हो। यानी कि करप्शन करना, करप्शन करके बड़े बड़े महल बनाना, ये सिस्टम को एक्सेप्ट है, मगर एक ट्रस्ट बना के मुफ्त दीनी तालीम देने के लिए एक इदारा बनाना ये कबूल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि दुनिया पागल है, लोग अंधे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं, लोग महसूस नहीं करते हैं, लोग रिएक्ट नहीं करेंगे? इस मुल्क का बच्चा बच्चा रिएक्ट करेगा, एक एक शख्स जो है इस पे बात करेगा, और इसको बिल्कुल हम जो है वो डाइल्यूट नहीं होने देंगे, इस चीज को खत्म नहीं होने देंगे। यहां पे एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये करप्ट लोग जो कि खुद, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे एक घर खरीदा गया और ये स्टोरी चली तो वहां से चली, ये अपनी करप्शन जो है वो उसको इसमें दबाना चाहते हैं कि ये चीजें सामने ना आ जाए। ऐसे नहीं होगा, ये कौम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जैसे इस कौम ने तुम लोगों को 8 फरवरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। फस्तायत और जबर के बावजूद भी, बदमाशी के बावजूद भी, जिस पाकिस्तानी में जितनी हिम्मत थी, जितना हौसला था, किसी ने छुप के, किसी ने बाहर निकल के, किसी ने घरों में चीजें अरेंज की हैं, कोई प्रोसेशन निकाल सका तो निकाला, किसी ने हमारे पोलिंग्स पे हमारे लोगों के पास मैं पंजाब की बात भी कर लेता हूं, जा सके तो गए, ना जा सके तो दूसरों से पर्चियां, मगर अपनी राय का इजहार नहीं रोक सके तुम लोग, और तुम लोगों को फिर इलेक्शन चुराना पड़ा। सो लोगों ने उस वक्त भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लोग आज भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हम बिल्कुल इसको जो है वो डिक्लेयर करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं। दोबारा कहता हूं, इसको स्याह समझते हैं, और हम अपनी तमाम कानूनी कार्रवाइयां भी करेंगे, और जो लाएअमल है एहतजाज के हवाले से उसका भी जनरल सेक्रेटरी जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस्लामाबाद में, उसके भी लाएअमल पे वो बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड आई वुड रिक्वेस्ट इफ समबडी वांट्स टू। आप ये कह रहे कि ये जाली मुकदमा जो हुकूमत की तरफ से बनाए गए, तो क्या इस सजा का कोई असर मुज़ाकरात पर भी होगा? देखें, मैं आपको पहले भी एक दफा कह चुका हूं कि ऑब्वियसली जब मेरे कायद को इस तरीके से सजा दी जाएगी, ना हक सजा दी जाएगी, तो उसमें बैड टेस्ट डेवलप होगा। हम ऐसे लोगों की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगा जाती हैसियत में, जिन लोगों ने मेरे कायद को इस तरीके से नाहक सजा दिलवाई है, ये इंश्योर किया है कि इस मुल्क में अगर कोई सियासी
तौर पे उनको रुकावट दे के खड़ा है या उनको चैलेंज कर रहा है या स्टेटस को की कुव्वतों को चैलेंज कर रहा है, तो जिसको ख़त्म करना चाहते हैं, मैं ज़ाती हैसियत में उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। यस, बैड टेस्ट डेवलप हुआ है, मगर इस सज़ा से चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि ये इसको इफेक्ट ज़रूर करेगा, मगर डिसरप्ट वाली बात तो अब करने की ज़रूरत है नहीं। इसलिए नहीं कि आपने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली है, उसके बाद जितनी को उम्मीद को लोगों को मुज़ाकरात की रह गई है, मुझे तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है। बात फिर कमीशन पे खड़ी है। खान साहब ने कहा था अगर वो चीज़ें बन जाती हैं तो बैड टेस्ट डेवलप होने के बावजूद उन चीज़ों को आप जारी रखिएगा। देखें जी, वो तो करप्शन उन्होंने की है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, और एक दफ़ा नहीं की है, बार बार की है। अगर करप्शन में कोई पकड़ा जाता या पकड़ा गया है तो मैं नहीं समझता कि वो चीज़ गलत थी, मगर अगर नाहक किसी को सज़ा हो, अगर उन्हें नाहक सज़ा हुई होती तो मैं उसको भी कंडेम करता। हमारे यहाँ नाहक सज़ा दी गई है, हमारे यहाँ एक तालीमी इदारा बनाने पे सज़ा दी गई है। किस चीज़ को कहाँ से पकड़ा और कहाँ पे जोड़ दिया, ना किसी का लेना ना किसी का देना, उन्होंने पैसे खाए। देखें ये कौन लोग हैं, आई मस्ट से, ये वही लोग हैं एवन फील्ड और सरे महल वाले, जिनके अगर सुप्रीम कोर्ट में आप अकाउंट्स देखें तो कोई दही भल्ले वाला निकल आता है, कोई बेकरी वाला निकल आता है। अरबों करोड़ों रुपए इस किस्म के फंड्स, वो जो जाली अकाउंट्स थे 60 आपको याद होगा, मुलाजमों के नाम, रेडी वालों के नाम, दही भल्ले वालों के नाम, ये वो लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये समझते थे कि इनके साथ ना हक हुआ है, अगर ये समझते थे कि इनके साथ ज्यादती हुई है, तो फिर ये उसी सिस्टम के बेनिफिशरी बन के इनको को इस तरह का कंडक्ट अख्तियार करना चाहिए था। फिर तो इनको सबक सीखना चाहिए था। अगर इनके साथ ना हक हुआ था तो इनको तो सबक सीखना चाहिए था, और फिर इनको इंश्योर करना चाहिए था कि ये ना हक इस मुल्क में और किसी के साथ दोबारा ना हो। मगर क्योंकि ये करप्ट थे, इनके साथ ठीक हो रहा था, इसीलिए सिस्टम के साथ मिलके उसके बेनिफिशरी हुए, इंस्टॉल हुए, और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम अपने तमाम सियासी मुखालिफिन को जो है इस मुल्क से ख़त्म कर दें। मगर मैं इनको बता दूं कि इमरान खान से जान छुड़ाना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये अवाम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। देखें, मजहब कार्ड के हवाले से तो मैं नहीं समझता कि आप किस हवाले से ये बात कह रहे हैं कि हम मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे या हम पे ये इल्ज़ाम क्यों लग रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी किस्म का मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। हम सब मुसलमान हैं और हमारी ज़िंदगियों में मज़हब जो है वो मौजूद है, हर तरीके से मौजूद है, हर एंगल से मौजूद है। अगर हम कोई चीज़ अपने मज़हब की, अपने दीन की रोशनी में करते हैं या करने की तलकीन करते हैं, अगर उसे कोई समझता है कि ये मजहबी कार्ड है तो वो उसको खुद जस्टिफाई कर सकता है। हम नहीं समझते कि हम ऐसा कोई काम करते हैं। इस मुल्क में बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं, मगर खान साहब ने स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, रिलीजन के हवाले से एक इदारा बनाने का उनका ख्वाब था, वो उसके लिए आगे चल रहे थे और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आगे लेके चल रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो फोरफीट किया गया है, जो अदालत का जो हुक्म मैंने अभी पढ़ा है, तो ये जिस तरीके से बाकी सरकारी इदारे चला रहे हैं उस तरीके से ये चलाना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये भी चैलेंज होगा कि जिन लोगों का ये ब्रेन चाइल्ड है और जिन लोगों का ये विजन है, हर ट्रस्ट हैज़ अ विजन, और वो जो इदारे होते हैं वो उस विजन के मुताबिक चलते हैं। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद है, जो इनके इंस्टॉल्ड लोग हैं, उनका विजन जो है वो इस तरह हो सकता है कि वो अलकायदा को बेहतर चला सके। इट विल गो इनटू द कोर्ट एंड ये इट विल बी गॉन, ये नहीं रहेगा यहाँ पे। देखें जी, ये ऐलान मैं बहैसियत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तो नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि बिल्कुल बैड टेस्ट डेवलप हुआ है, हमें बिल्कुल तकलीफ़ है और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसका हम पहले भी कह चुके हैं।
مگر جو ایک دو دن پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد میرے خیال میں اس ایونٹ کو اس کے ساتھ ہم نے نتھی کبھی بھی نہیں کیا. اس لیے نتھی نہیں کیا کہ اگر ہم یہ کہتے کہ جی آپ عمران خان صاحب کو سزا نہ سنائیں اور ہم یہ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ یہاں کہتے ہیں جی آپ نے تو ڈیل کی ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز ان مذاکرات کے ساتھ نتھی یا منسوب نہیں ہے, کیونکہ ہم ڈیل نہیں کر رہے کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں اور یا ہمیں آپ چھوڑ دیں. ہم لعنت بھیجتے ہیں ڈیل کے اوپر, ڈیل کرنے والوں کے اوپر. سو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے, مگر جو ختم کرنے ہیں یا ختم ہو سکتے ہیں مذاکرات, اس کا فیصلہ جو ہے وہ چیئرمین اور سیکرٹری جنرل اناؤنس کر سکتے ہیں. میں نہیں کر سکتا. خان صاحب نے اس قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں دی. دیکھیں یہ اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے. فائنل کالز جیسی میگا کالز جو ہیں وہ پارٹی کے اندر کوئی آدمی نہیں دے سکتا جب تک عمران خان صاحب کی کوئی ہدایت نہ ہو. تو ابھی تک اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں ہے, مگر ہر آدمی, لوگ اپنے اپنے علاقوں میں نکل آئے ہیں. آپ دیکھیں پنجاب کے بہت سے علاقوں میں نے یہاں کے پی کے اندر پشاور میں بہت سی جگہوں پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے. وہاں اسلام آباد میں پارلیمنٹیرینز نکلے ہیں اور سپریم کورٹ کی طرف مارچ کر رہے ہیں. لوگ اپنی اپنی حیثیت کیپیسٹی میں جو جتنا احتجاج کر سکتا ہے, یہ پرامن احتجاج ان کا آئینی حق ہے, وہ کر رہے ہیں.